اور ویسے بھی ایک اور دو دن میں تو خواتین کی پوری تاریخ اور پورا کردار اور رول سامنے نہیں آ سکتا، لیکن صرف اتنا سمجھانا مقصود ہے کہ آپ اس ذمہ داری سے بری و ذمہ نہیں ہیں. آرام نہیں فرما سکتی صرف لوگوں کے مشوروں پر، کہ اگر لوگ کہیں کہ ہاں یہ تم کہاں چل پڑی تو ہم کہیں واقعی ہم غلطی کر رہے ہیں. اچھا، آخری چیز جو ہمارے لیے کوئی قابل تقلید مثال نہیں، لیکن جب دنیا میں ایسا ہو رہا ہو تو ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت. نمائے وقت ہے 6 فروری 2005 کی، خود بھی دیکھ سکتے ہیں جا کے. پھر عراق میں متعین برطانوی اور امریکی فوجی دستے مردوں اور عورتوں پر مشتمل ہیں. عراق میں متعین فوجی دستے امریکی اور برطانوی مردوں اور عورتوں پر مشتمل ہیں. یہ فوجی نہ چاہتے ہوئے بھی عراقیوں کو مارنے پہ مجبور ہیں. امریکی اور برطانوی فوجی خواتین مردوں سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں. مرد فوجیوں کی طرح ان کے دلوں میں بھی جذبہ رحم کا فقدان ہے. تاہم خواتین موجودہ صورتحال سے سخت نالاں ہیں. ان میں سے کچھ غیر شادی شدہ ہیں، کچھ بچوں کی مائیں ہیں. یہ فوجی خواتین کون ہیں؟ بچوں کی مائیں، جو ایک عرصے سے عراق میں متعین ہیں. گھر نہیں گئی، بچوں کو نہیں دیکھا. جنگ کے متعلق ان کے تاثرات کچھ اچھے نہیں، کیونکہ مزاحمت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. امریکن خاتون فوجی برانلی ولیامز کا کہنا ہے کہ 2004 کی سرگرمیوں میں اس کی یہاں تعیناتی ہوئی تھی. اس کا کہنا ہے کہ اس کا خاوند بھی عراقی میں تعینات ہے. اس کا 1.25 سالہ بچہ کولوراڈو میں ہے. وہ ابھی تک دوبارہ اس کو دیکھ ہی نہیں سکی. وہ ماں ہونے کے ناطے بچے کو دیکھنا چاہتی ہے، مگر اپنے فرض کے سبب مجبور ہے. اپنے فرض کے سبب مجبور محض ہے، صرف مجبور نہیں، مجبور محض ہے. جبکہ فوجی قیادت اسے امریکہ جانے کی اجازت نہیں دیتی، اجازت نہیں واپس جانے کی. وہ عراق سے نہیں جا سکتی. ہم دونوں میاں بیوی جب عراق آئے تھے تو بچے کو خادم کے سپرد کر کے آئے تھے، میڈ کے پاس چھوڑ کے آئے تھے جو اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے. مگر ماں جس طرح دیکھ بھال کر سکتی ہے، دوسرا شخص کس طرح اس کی نگرانی کر سکتا ہے. اس میں اور بھی تفصیلات ہیں. 19 ایئرز کی ایک لڑکی ہے. یہ خاتون فوجی نانا تالی کی عمر 19 سال کے لگ بھگ ہے. شی از اونلی 19. آپ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو ہم بہت چھوٹے ہیں. ہاں، ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہیں. وہ فوج میں بھرتی ہو کر دوسرے ملک میں جنگ لڑ رہی ہے، جنگ. مجلہ کا فوٹوگرافر انٹرویو کے لیے اس کی تصاویر لے رہا تھا تو وہ گھبرائی ہوئی تھی. مجلہ کے صحافی کو انٹرویو دیتے وقت شرما رہی تھی، کیونکہ فطرت میں ہے نا، اور سوالوں کے جواب بہت آہستہ آواز میں دے رہی تھی. اس نے بتایا کہ اس کی ڈیوٹی ابو غریب جیل کے نواح میں لگائی گئی تھی. ابو غریب جیل کا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جہاں مسلمان عورتوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. یہ جگہ خوفناک تھی کیونکہ یہاں امریکی طیارے اکثر بمباری کرتے رہتے تھے. سچویشن دیکھیں، خود کو وہاں رکھیں. کہتی ہیں کہ یہ جگہ بہت خوفناک تھی، یہ لڑکی 19 سالہ، کیونکہ امریکی طیارے اکثر بمباری کرتے رہتے تھے اور ہمیں ہر وقت یہ ڈر لگتا تھا کہیں ہم بھی بمباری کی زد میں نہ آ جائیں. بغداد میں سخت گرمی پڑتی ہے اور گرمی میں پانی پی پی کر اس کا برا حال ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی نیچر اور طرح کی ہے، اور جگہوں سے آئے. اس سوال کے جواب میں کہ ڈیوٹی سے فارغ ہو کر کیسے وقت گزارتی ہیں، اس نے کہا کہ فارغ ہونے کے بعد وہ فوجی کلب میں چلی جاتی ہیں اور ساتھی خواتین سے گپ شپ کرتی ہیں، جس سے انہیں سکون حاصل ہوتا ہے. کلب میں وہ کھانوں اور مشروبات سے لطف اندوز ہوتی ہیں اور پھر واپس آ کے سو جاتی ہیں. اگلے دن پھر ڈیوٹی سنبھال لیتی ہیں. یہی اس کا معمول ہے. اتوار کے دن وہ جم خانے اور پھر سیر کے لیے محفوظ علاقوں میں اپنی دوستوں کے ساتھ چلی جاتی. اس کا کہنا ہے کہ فرصت کے وقت امریکہ میں اپنے والدین اور دوستوں کو خط لکھتی ہے یا فون کرتی ہے، مگر تنہائی اسے کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے. وہ اپنے چھوٹے بھائی مارک کو بہت یاد کرتی ہے جو اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور کبھی غصے میں آ کر اس پر ہاتھ بھی چلایا کرتا تھا. وہ وقت اسے بہت یاد آتا ہے. وہ چاہتی کہ واپس امریکہ جائے، اپنے والدین اور بھائی بہنوں سے ملے، مگر وہ فرض کے ہاتھوں مجبور ہے. یہ کس نے ان پر فرض عائد کیا ہے؟ یہ کو پوچھے، کیونکہ وہ یہاں نہ مرضی سے آئی ہے نہ مرضی سے واپس جا سکتی. تو ہم اس دنیا میں مرضی سے آئے اور مرضی سے جانا ہے ہم کو، لیکن ہماری اطاعت کا حال کیا ہے؟ کتنے خطروں میں ہم کام کر سکتے ہیں. اس کا کہنا ہے کہ اس نے وہ غریب جیل میں بند قیدیوں کا مشاہدہ کیا. اسے معلوم نہیں کہ انہوں نے جرائم کا ارتکاب کیوں کیا. اس کی خواہش ہے کہ وہ جلد رہا ہوں اور اپنے معمول کی زندگی شروع کر سکیں. اس کا مشاہدہ ہے کہ عرب ایک جنگجو قوم ہے، مراد اس کی یہ ہے. اس کا کہنا ہے کہ اس وقت عراق میں خوراک کی کمی ہے، عوام بھوکے مر رہے ہیں اور ان کو خوراک درکار ہے. اس نے کہا وہ سمجھتے کہ عراقیوں کو گولیاں مارنے کی بجائے ان کو خوراک مہیا کرنے کا کام زیادہ اہم ہے. پینے کا پانی بھی دستیاب نہیں، اسکول کالج اور ادارے مسلسل بند چلے آ رہے ہیں. اس نے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ امریکی اور برطانوی فوجیں جلد از جلد واپس وطن پہنچیں، یہاں جمہوریت قائم ہو، امن و امان ہو. عوام کو پہلے ایک فوجی عامر نے جوڑ کے رکھ دیا. صدام حسین کے دور صدارت میں کسی کی عزت جان مال محفوظ نہیں تھی اور اب افراتفری اور دوسرے مصیبتوں نے عراقیوں کی کمر توڑ دی. وہ چاہتی ہے کہ اپنے ملک واپس چلے جائے اور عراق کی قسمت کا فیصلہ عراقی عوام کے سپرد کر دیا جائے. اس کا کہنا ہے کہ جنگ نے عراق کو مزید تباہی سے دوچار کر دیا. تیل نکالنے کا کام بند ہو چکا ہے.
اناج اگانے کے مواقع بھی محدود ہیں، اس لیے عوام بھوکے مر رہے ہیں، اس کا تدارک ہونا چاہیے. اور اسی طرح اور بھی خواتین کے انہوں نے کچھ انٹرویوز وغیرہ دیے ہوئے ہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب دنیا میں ایسی نوبت آ جائے، ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مرد تو کیا عورتیں بھی، تو پھر اس وقت مسلمان عورتوں کو بیوٹی پارلرز میں بیٹھنا چاہیے اور درزیوں کے چکر لگانے چاہیے اور سارا دن سونا چاہیے اور صرف کافی پارٹیز کا ہی دھیان رکھنا چاہیے، اور اس سے ساری دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ ہم سب پر رحم کرے، اور ایک دوسرے کو نشانہ بنانے کی بجائے ہم اپنے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں اور ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. اور ذمہ داری ادا ہو نہیں سکتی جب تک قربانی نہ کریں گے، اور اس کے لیے آپ کو ان زیورات اور کپڑے کے شوق سے باہر نکلنا پڑے گا، طرح طرح کے کھانے پکانے کے شوق اور ذوق سے اوپر اٹھنا پڑے گا، کیونکہ دین قربانی کیے بغیر حاصل نہیں ہوتا. اور دنیا میں اگر واقعی ہم پیس چاہتے ہیں تو اس کی ابتدا اپنی ذات اور گھر سے کیجیے، اپنے رشتہ داروں اور خاندان سے کیجیے، اور پھر وہ دائرہ پھیلتا پھیلتا باقی دنیا تک بھی جائے گا. تبھی خیر امت اخرجت للناس ہو سکے گا، تبھی دوسروں تک اسلام کا پیغام